آپ کی ہماری ہم سب کی انتہائی قابل احترام ممتاز اسکالر محترمہ ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ، آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم آپا خوش السلام آمدید آپ ورحمۃ کو. اللہ. آپا ایک بات جو بڑی خاص سمجھنے والی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سا تھوڑا ماؤں کو موٹیویٹ کریں کہ ماں جو ہوتی ہے وہ پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے، اور ظاہر ہے اگر مائیں نمازی نہیں ہوں گی تو بچوں میں وہ چیزیں ٹرانسمٹ نہیں ہوتی ہیں. گھر کا پورا ایک ماحول ہوتا ہے، ایک ڈیکورم ہوتا ہے. بدقسمتی ہے ایک تو یہ کہ اللہ کرے کہ ہمیں وہ خشوع و خضوع نصیب ہو جائے، لیکن اگین وہی بات کہ ہم بچوں کو جو ہے وہ اپنا بہت ہی اچھی ماڈرن ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں، اے آئی کے سارے ٹولز ان کو بتانا چاہتے ہیں، دنیا کس نہج پہ جا رہی ہے ہم سب کچھ ان کو سمجھانا چاہتے ہیں، اور بڑی بڑی جابس کے لیے ان کو جو ہے بڑے بڑے کورسز کرواتے ہیں. لیکن بنیادی کورس، بنیادی سلیبس، بنیادی ایس او پی جو اللہ کی طرف سے آئی ہے وہ نماز کی صورت میں آئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم نے اس سے ڈیویٹ کروا دیا اپنے آپ کو، اس طرف ہمارا فوکس نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے. پلیز. جنید، میں سمجھتی ہوں آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ہم جس چیز کو توجہ دیتے ہیں بچہ اسی کو توجہ دیتا ہے. ایگزیکٹلی. ہم اگر لیکچر دیں گے بچہ اس سے نہیں سیکھے گا، لیکن ہم اگر اپنے بچے کو ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھیں گے یا ہم پڑھ رہے ہوں گے 5 وقت اور وہ دیکھے گا، تو آپ نے دیکھا ہوگا بچے آپ کو کاپی کرتے ہیں، ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، پڑھنا نہیں آتا ہونٹ ہلاتے رہتے ہیں. ہاں، وہ ریپلیکا بنتے ہیں آپ. ہاں، اور باپ ان کو ساتھ پکڑ کے مسجد لے جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسے آتا ہے کچھ یا نہیں آتا، غلطیاں کرتا ہے، لیکن اس کو یہ عادت ہوگی کہ مجھے 5 وقت جو ہی اللہ تعالیٰ کی یہ پکار آئے گی اللہ کی طرف سے مجھے حاضری دینی ہے. واہ سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد یہ خشوع اور خضوع کا تو اس وقت آئے گا نا زمانہ جب آپ کا یہ فرض کی آپ کو عادت پڑے گی، عادت پڑ جائے گی. آپ کے مزاج میں ہوگا کہ مجھے اس اذان کا جواب دینا ہے، بالکل ایسا. مجھے پہنچنا ہے، وضو کرنا ہے، جانا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے 1,24,000 انبیاء ہیں، ان میں سے 315 رسول ہیں، اور 315 رسولوں میں 25 کا ذکر نام لے کر اللہ نے قرآن میں کیا، بالکل ٹھیک. اور ان میں 5 اولو العزم من الرسل ہیں. بالکل ٹھیک. ان سب میں سے کسی کو بھی اس کائنات میں کسی کو بھی وہ مقام حاصل نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ انہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ اکبر. کیا اچھی مثال آپ دینے والی ہیں، بہت اچھی مثال ہے. واہ. اب وہ معراج کرا دی اور وہاں یہ تحفہ دیا. وہاں تحفہ. اب یہ ایک بچے کو سمجھانا، ایک ماں سمجھا سکتی ہے سب سے اچھا کہ یہ تحفہ ہے، کہاں سے آیا ہے، کس کو ملا ہے، کس کے توسط سے ہم تک آیا ہے. اور پھر یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ معراج ہوتی ہے، اور وہ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ آ گیا، کائنات میں بھی وہ ایک اکیلی ایک ہی بار ہوئی. لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ وہ سارا پروسیس جو معراج میں حاصل ہو سکتا ہے کس قدر رتبہ ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ابھی بھائی نے کہا فرشتوں کے وہ سارے سٹیپس اکٹھے مرکب ہو گئے. بالکل ٹھیک. ہر قوم، ہر نبی نے ایک طرح سے عبادت کی، سجدہ سبھی نے کیا، ٹھیک، لیکن کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں اللہ کو اپنے الفاظ میں یاد کرتا رہا. سبھی کی سنتوں کو یکجا کر کے یہ نماز ترتیب دی گئی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ سجدے کی حالت میں، اور پھر سب سے بڑی بات وہ کیفیت جسے احسان کہتے ہیں. اللہ اکبر. حدیث جبریل وہ کسی اور عبادت میں آپ کو حاصل نہیں ہوتی. ایسے ادا کرو، ایسے ادا کرو، یا تو دیکھ رہے ہو یا وہ دیکھ رہا ہے. وہ کسی اور عبادت میں حاصل ہو ہی نہیں سکتی. بالکل ٹھیک. کہ آپ اتنے قریب ہوں اور آپ کے، اور دیکھیے آپ جیسے یہ نیت باندھتے ہیں نا تو یہ والے فرشتے بھی آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. جب آپ سلام پھیرتے ہیں وہ تب لوٹ کے آتے ہیں. اچھا. کہ یہ آپ کی میٹنگ ہو رہی تھی، وہ ختم ہوئی، اب ان کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے. یعنی ابھی آپ ون آن ون ہیں. آپ ون آن ون ہیں. اب ہماری یہ حالت ہوتی ہے کہ اسی میں ہمیں بھولا یاد آتا ہے، اسی میں اتنی ہم دنیا میں مزاجن ہمارے خیالات گمان اس قدر ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھول جاتا ہے کون سی رکعت میں. 5 لاکھ روپے اس سے لینے تھے اور اس میں کتنا نفع ہونے والا ہے. اور شیطان بھی اس کا بھی کاروائی دیکھیے کہ وہ اس وقت آپ کو وہ چیزیں یاد کراتا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، تاکہ آپ اس وقت اللہ سے یہ جو ون آن ون ہے اس میں وہ رکھنا ڈالے. اب اس وقت اس کو احسان کی کیفیت کہا کہ آپ کو کوئی بادشاہ بلاتا ہے، آپ کو کوئی بادشاہ آج کے زمانے کا، بھلے آپ کو پتہ ہو چند سالوں کے لیے ہے، آپ کو دعوت دیتا ہے، آپ بہترین لباس پہنیں گے. بالکل ٹھیک. آپ بہترین حلیہ، بہترین خوشبو، اور پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ بادشاہ کے سامنے بیٹھے ہوں اور اپنے موبائل سے کھیل رہے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں، یا آس پاس دیکھ رہے ہیں. آپ کو تو ہر وقت یہ خوف ہوگا کہ میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں،
کہیں وہ میری طرف دیکھ لے اور میری نگاہ اس کی طرف نہ ہو تو میں محروم نہ ہو جاؤں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کوئی نوازشات ہونے والی ہوں آج اور وہ نہ ہو. اس وقت آپ دیکھیے سیدنا علی مرتضیٰ کی نماز کو, اس وقت آپ دیکھیے عبداللہ بن زبیر کی نماز کو, اللہ اکبر, وہ نماز پڑھتے تھے تو پرندے آ کے ان کے کاندھوں پہ بیٹھ جایا کرتے تھے, کاندھوں پہ بیٹھ جاتے تھے سوچ کے سطح جامد ہے, اور مسجد میں رہتے تھے, کسی انہیں تیر لگا, وہ انیستھیزیا کا زمانہ نہیں تھا کہ جی, ڈاکٹر مولا کو کائنات کا, ہاں تو کہا گیا کہ جب یہ نماز شروع کرے تو تیر نکال لینا, انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو اٹیمپٹ ہوئی, آپ دیکھیں نا, جس وقت آپ ہوش میں آئے تو پہلا سوال میری نماز, میری نماز, یعنی نماز کی فکر ہے ان کو. اچھا, اور قتل کرنے والے کو یہ پتا تھا کہ یہ صرف نماز میں اتنے اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے, مجھ سے غافل ہوں گے کہ حملہ ہو سکتا ہے, ورنہ ہیبت اتنی تھی ان کی کہ حملے کی کوئی مجال نہ کر پاتا. سوالی تو یہ جو کیفیت ہے خشوع اور خضوع کی, یہ کب کہاں کیسے حاصل ہوتی ہے, اس کو بھی سیکھنا اور سکھانا پڑتا ہے. اور یہ لذت ایک بار منہ کو لگ جائے نا, احسان کا پتہ چل جائے, پھر بھلے آپ وہ 2 رکعت بھی پڑھیں نا, وہ 100 رکعت پہ بھاری ہے. وہ گنتی کی ہم 100 رکعتیں بھی پڑھ جاتے ہیں, لیکن اس میں آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں آپ نے کیا پڑھا, رٹے رٹائے آپ. جیسے اب سورہ فاتحہ کی بات کی مفتی صاحب نے, آدھی اللہ نے اپنے اور آدھی بندے کے بیچ بانٹ دی ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ جو مانگ رہا ہے اس کا ہے, میرا بندہ جو چاہ رہا ہے اس کا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ بھی توجہ سے چاہ رہے ہیں تو آپ کو ملے گا. یہ ہے اصل بات, یہ ہے اصل بات. آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ رٹے رٹائے جملے بولے جا رہے ہیں, تو پھر آپ یہ امید تو نہ لگائیں نا, پھر وہ نمازیں تو وہ خشوع والی تو نہ ہوں, پھر تو فویل للمصلین بھی ہے. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر, وہ تو پھر نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی نا.